أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 57 تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کریم کی 4 خصوصیت ہیں۔ پہلی خصوصیت جو بیان کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ، موعظہ اور واعظ ایسی چیز، ایسی بات کو کہتے ہیں جسے سن کر دل نرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اپنے دلوں کا پردہ اور آنکھوں کا پردہ کھول لے اور آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا بلیغ مبلغ ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن کریم نے کہ وعدے کے ساتھ وعید کا ذکر ہے، تو ثواب کے ساتھ سزا کا ذکر ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ناکامی کا ذکر ہے اور گمراہی کا ذکر ہے، اور ان چیزوں کو اس طرح سے ملا جلا کر تذکرہ کیا ہے قرآن کریم نے، جسے سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ اور پھر قرآن کریم کا اعجاز بیان کہ انسان کے دلوں کا کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے، تو اس کو ذکر کیا ہے موعظہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے موعظۃ کے ساتھ من ربکم کا بھی لفظ ذکر کیا ہے۔ اس سے اس نصیحت کی حیثیت اور بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وعظ و نصیحت ہم جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں نہ تو نفع ہے، نہ تو نقصان ہے، نہ ثواب ہے، نہ سزا ہے، بلکہ اس کریم رب کی طرف سے ہے، جس کے قول میں غلطی کا امکان نہیں، اور جس کے وعدے اور وعید میں ضعف اور کمزوری اور عذر کا کوئی خطرہ نہیں، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ذکر کیا ہے شفاء لما فی الصدور۔ شفا کے معنی ہے بیماری دور کرنے کے، اور صدور صدر کی جمع ہے، صدر کا معنی سینہ ہے، یہاں قلب کے معنی میں ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم روحانی اور قلبی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں بہت سارے علماء کرام، علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم قلبی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی اور بدنی بیماریوں کا بھی کامیاب علاج ہے، اور علاج کا یہ ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں درد ہے، میرے سینے میں تکلیف ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے اس تکلیف سے جو سینوں میں ہو،
اس بیماری سے جو سینوں میں ہو۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت قلبی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی اور بدنی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک صحابی اور فرماتے ہیں، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حلق میں تکلیف ہے، گلے میں تکلیف ہے، درد کرتا ہے، کچھ کھاتا ہوں تو درد ہوتا ہے، کچھ پیتا ہوں تو درد ہوتا ہے، بات کرتا ہوں تو درد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ بہت ساری روایات اور آثار صحابہ اور علماء امت اور ان کے تجربے سے یہ شاہد ہے کہ قرآن کریم جس طرح قلبی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی ضمن میں اسی طرح جسمانی اور بدنی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو مشہور و معروف ہے، خواص قرآنی، اور اس کی تلخیص حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی نام سے کتاب کی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس سے دل پاک ہوگا، روح پاک ہوگا، جسمانی اور بدنی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت